اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ اپنی زوجہ کو لے کے جاؤ، لیکن کہنا نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں. اب لے کے چلے گئے، باغ زرع ہے، ریگستان ہے، چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں، پانی نہیں ہے، چھوڑ کے آ رہے ہیں. بیوی پوچھ رہی ہے، حضرت ہاجرہ پوچھ رہی ہیں کہاں جا رہے ہیں آپ ہمیں چھوڑ کر؟ یہاں تو نہ پانی ہے، نہ یہاں پر کوئی گھر ہے، نہ یہاں لوگ ہیں، کیوں جا رہے ہو؟ جواب نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا نہیں کہنا ہے، خاموشی سے نکل رہے ہیں. لیکن نبی کی بیوی بھی تو وہ کمالی مرتبے والے ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی وہ موجودے ہوتے ہیں. وہ سمجھ گئے اور پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے؟ بس وہ سر ہلا رہے ہیں. وہ خلیل اللہ جن پر بچپن سے لے کر جوانی سے لے کر بڑھاپے تک صرف آزمائشیں رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، صرف سر ہلا رہے ہیں. وہ سمجھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر رب کی مرضی ہے تو میں یہاں رہوں. اب پانی جو تھا تھوڑا بہت وہ ختم ہو گیا. اب جو ہے بی بی ہاجرہ پریشان ہو گئی. کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ کہ بیٹے کی تکلیف ہے. سب سے زیادہ تکلیف انسان کو اپنی اولاد کی ہوتی ہے. تو پریشانی میں کبھی ایک پہاڑ پہ چڑھ رہی ہے، کبھی دوسری پہاڑ پر. غرض کیا ہے کہ کوئی قافلہ نظر آ جائے اور یہ قافلے کو دیکھ کر ان سے پانی مانگ لے، لیکن وہاں قافلے نہیں آتے. باغ زرع ہے، قافلہ وہاں سے گزرتا ہے جہاں پر پانی ہو. اب اللہ کا پروگرام دیکھیے، یمن میں کچھ قبیلے آباد ہیں، ان قبیلوں میں ایک چھوٹا سا ڈیم بنایا ہوا ہے، اس ڈیم سے پانی لیتے ہیں. اللہ نے وہ ڈیم توڑ دیا، وہ ڈیم ٹوٹ جاتا ہے، پانی ضائع ہو جاتا ہے. قبیلے نکل پڑے پانی کے تلاش میں. بنی جرہم بھی نکل پڑا پانی کے تلاش میں. اب یہ مکہ کے قریب آ رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں کچھ پرندے اڑ رہے ہیں. سردار کہہ رہا ہے ارے یہاں پر ضرور پانی ہوگا. سب لوگ کہہ رہے ہیں یہ جگہ تو باغ زرع ہے، یہاں تو پانی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں جب پرندے اڑتے ہیں تو سمجھ لو وہاں پر پانی ہے. لوگ جاتے ہیں، دیکھ رہے ہیں. جب دیکھتے ہیں دو لوگ ہیں، ایک بی بی ہاجرہ ہے اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. وہ چھوٹے ہیں. وہ دیکھ کر واپس آ کے کہہ رہے ہیں اے سردار وہاں تو پانی بھی ہے اور ایک عورت ہے اور ایک بچہ ہے، چلو پھر مکہ آباد کرتے ہیں.